جس جنت کے سردار کا نام حسین ہے۔ حضرات، ایسے لعنتی آدمی کی وکالت، خباثت اور حماقت کی انتہا یہ کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا جا رہا، یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہا جا رہا۔ اس خباثت اور اس انتہائی حماقت کی بدترین بدعقیدگی پر خدا کی لعنت ہے۔ حسین کے لیے قرآن کریم کی درجنوں آیتیں گواہ، من یقتل فی سبیل اللہ اموات حسین کے لیے گواہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین حسین کے لیے گواہ، یزید کے لیے بھی ایک آیت لاؤ، وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا حسین کے لیے گواہ، یزید کے لیے ایک آیت لاؤ۔ یزید کے حمایتیوں تم تو نہیں لا سکتے یزید کے لیے آیت، مگر عبید اللہ اعظمی ضرور لائے گا یزید کے لیے بھی آیت، تم نہیں لا سکتے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، قرآن کی لعنت۔ تو یہ مت سمجھنا کہ قرآن کے درپن میں یزید کا منحوس چہرہ نہیں دکھلائی دے گا۔ ارے قرآن کا کمال تو یہی ہے کہ فتنے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، خبریں پہلے دیتا ہے۔ یہ فتنے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، خبریں پہلے دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی شوق ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں لکھ رہے ہو؟ ذاکر ہٹاؤ بیچ سے، یزید بڑھا لو آگے۔ ذرا جرأت تو کرو، ہمت تو کرو، اتنا لعنتی نام ہے یہ کہ 10ویں محرم سے پہلے مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے۔ اتنی بری طرح مارا گیا ہے یہ کربلا میں، اتنی بری طرح مرا ہے یہ کہ جس طرح ابلیس لعنت کی پہچان، اسی طرح لفظ یزید اب لعنت کی پہچان بن گیا ہے۔ یزید کے حمایتیوں کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی آل اولاد کا نام یزید رکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہو حسین کے بارے میں، ہے ہمت تو رکھو یزید نام اپنا، منع کس نے کیا ہے؟ نام بھی رکھ لینا، انجام بھی دیکھ لینا، رکھو تو صحیح۔ وکالت کر رہے ہو، نام نہیں رکھ رہے ہو۔ یہ نام مر گیا ہے، نام۔ حسین سے پہلے تاریخ میں اگر کوئی حسین نامی انسان ہو تو خال خال نظر آئے گا، مگر میرا حسین ایسا زندہ ہوا ہے، ایسا زندہ جاگا کہ حسین کے بعد اس نام سے پیار، اس نام سے مسلمانوں کی نسبت اسی مجمع میں غلام حسین، احمد حسین، محمد حسین، صفدر حسین، اطہر حسین، اکبر حسین، اصغر حسین، کرار حسین، جرار حسین، اظہار حسین، غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ یزید کا خطبہ پڑھ رہے ہو، ارے اس کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو آدمی کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے۔ اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے۔ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں میں بیکلی کیا ہے؟ کیا ہے پریشانی؟
سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرنا، میں تمہارا ذکر کرنا، تم میرا شکر کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔ کربلا میں مصیبتوں میں حسین نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ خلوتوں میں ذکر کرو گے، مفسرین اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں کہ تم اگر اللہ کا ذکر خلوتوں میں کرو گے تو تمہارا ذکر جلوتوں میں کیا جائے گا۔ تم اللہ کا ذکر اگر تنہائی میں کرو گے تو تمہارا ذکر انجمنوں میں کیا جائے گا۔ تم اللہ کا ذکر اگر پستی میں کرو گے تمہارا ذکر عرش کی بلندی پہ کیا جائے گا۔ تم اللہ کا ذکر اگر انسانوں میں کرو گے تو تمہارا ذکر فرشتوں کی بزم میں کیا جائے گا۔ کل کربلا کے ریگستان میں ذکر الہی کرتے ہوئے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، اپنے خون سے وضو کر کے سجدہ کیا تھا، تب آج ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر روکنے والے آج سے روک رہے ہیں، آج سے پردہ ڈال رہے ہیں اس آفاقی شہادت پر۔ دور بنو امیہ سے لے کر آج تک تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے کربلا کی تاریخی حقیقت کو افسانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور خون حسینی اسلام کا چہرہ بن کر ان بے ایمانوں کے منہ پہ تھپڑ مارتا رہا۔ حضرات گرامی، اسلامی ریاست کے 7 نکاتی پروگرام ہیں۔ اسلام نہ آج کل کی جمہوریت کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہی ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام اپنی حکومت کا راستہ ان دونوں کے بیچ سے نکالتا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، ساری مخلوق اس کی رعایا ہے۔ جب سب کے سب اس کی رعایا ہیں تو آدمی پر حکومت نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو انتخاب اور آزادانہ انتخاب کا اسلام حق عطا کرتا۔ بیعت اقتدار کا سبب ہونی چاہیے، بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی صاحب اگر سازش کے ذریعے، کوشش کے ذریعے بیعت کروا رہے ہوں تو وہ بیعت باطل ہے۔ بیعت آزادانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے۔ بادشاہت کا جب آغاز ہوا، یزید کی ولی عہدی قائم کی گئی، جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ اب مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب کا حق مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ تلوار کے ذریعے، ظلم و جبر کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا، اور اقتدار پہ قبضہ کر کے مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ پہلے مسلمان بیعت کرتا تھا، پھر خلیفہ آتا تھا۔